بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی تھے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز ہوئے۔ مورخین کے مطابق آپ علیہ السلام کی ولادت بابل یعنی عراق یا مصر کے شہر منفیس یعنی منف میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کا اصل نام اخنوخ تھا، جبکہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام کو ادریس کے نام سے پکارا گیا ہے۔ روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا، بلکہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسی درس و تدریس میں صرف کیا۔ چنانچہ لوگ آپ علیہ السلام کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ آپ علیہ السلام کا حضرت شیس علیہ السلام کی 5ویں پشت سے تعلق تھا اور آپ کا شجرہ نسب یوں ہے: ادریس علیہ السلام بن یار بن یارد بن مہلال بن کینین بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام منصب نبوت پر حضرت شیس علیہ السلام کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے بعد ان کے پیروکار بہت محدود تعداد میں رہ گئے۔ قابیل کی اولاد نے کفر و شرک، بدکاری و بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ زناکاری اور شراب نوشی عام تھی۔ پاکیزہ رشتوں کی پہچان ناپید ہو چکی تھی۔ بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش ہو رہی تھی۔ گویا دنیا پر شیطان اور اس کے حواریوں کا راج تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کی قائم کردہ شرعی حدود اور احکامات الہی کو پامال کیا جا رہا تھا، اور یہی وہ وقت تھا کہ جب اللہ جل شانہ نے اس بگڑی قوم میں ایک نبی مبعوث کرنے کا فیصلہ کیا اور اس عظیم منصب کے لیے حضرت شیس علیہ السلام کی نسل سے حضرت ادریس علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام میں وہ تمام خوبیاں بدرجہ اتم موجود تھیں جو اللہ کے نبی میں ہونی چاہیے۔ آپ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے دین کے پیروکار، نہایت عبادت گزار، متقی، پرہیزگار اور انتہائی سچے انسان تھے۔ بابل سے مصر کی جانب ہجرت نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی آپ نے اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں وعظ و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، لیکن راہ ہدایت کا یہ درس اور نیکی کی باتیں ان لوگوں کو بہت ناگوار گزرتیں، چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے پیروکاروں کو طرح طرح سے اذیتیں دینے لگے، یہاں تک کہ آپ نے ان کے ایذا رسانیوں سے تنگ آ کر بابل سے ہجرت کا ارادہ کر لیا اور اپنے پیروکاروں کو اپنے فیصلے سے مطلع فرمایا۔ چنانچہ بابل دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے کنارے ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا، لہٰذا لوگوں کے لیے اس علاقے سے ہجرت کرنا خاصا مشکل فیصلہ تھا، اور انہوں نے اس حوالے سے تحفظات کا اظہار بھی کیا، لیکن پھر حضرت ادریس علیہ السلام کے سمجھانے پر وہ لوگ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت پر تیار ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں نے بابل سے مصر کا رخ کیا اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے، جو بابل سے بھی زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہاں کے لوگوں میں درس و تبلیغ کے کام کو جاری رکھا۔ آپ علیہ السلام اس وقت لوگوں میں رائج تمام زبانوں سے واقف تھے اور عوام کو انہی کی زبان میں درس دیتے تھے۔ قرآن پاک میں ذکر آپ علیہ السلام کا قرآن مجید میں 2 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر بھی کیجیے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند رتبے تک پہنچایا۔ سورہ مریم
56-57۔ نیز سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کا تذکرہ کیجیے، یہ سب احکام الہیہ پر ثابت قدم رہنے والے لوگوں میں سے تھے۔ سورۃ الانبیاء 85۔ قرآن کریم کی معروف و مستند تفسیر معارف القرآن کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ روح المعانی بحوالہ مستدرک حاکم۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت کے مرتبے پر سرفراز فرمایا اور آپ علیہ السلام نے 30 صحیفے نازل فرمائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہیں علم نجوم اور حساب بطور معجزہ عطا کیے گئے۔ نیز سب سے پہلے انہوں نے ہی قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا۔ ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال لباس کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ پھر یہ کہ سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے بھی آپ علیہ السلام نے متعارف کروائے، اور اسلحہ بھی آپ علیہ السلام کی ایجاد ہے۔ آپ نے اسلحہ تیار کر کے بنو قابیل سے جہاد کیا۔ علامہ ابن اسحاق کا کہنا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا شخص جس نے قلم سے لکھا حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ معاویہ بن حکم سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رمل کے بارے میں سوال کیا۔ یہ ایک ایسا علم ہے جس میں ریت پر مخصوص لکیریں کھینچ کر کچھ معلوم کیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک پیغمبر تھے جنہوں نے یہ لکھا، لہٰذا جس شخص کا خط ان کے موافق ہو جائے تو اچھا ہے۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جس نے تبلیغ دین کے لیے وعظ و خطاب کا سلسلہ شروع کیا وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر۔ حلال بن سیار کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے حضرت کعب سے پوچھا کہ قرآن پاک کی اس آیت اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ عز و جل نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں تمہیں ہر روز تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر درجات دیتا ہوں۔ اس سے مراد اس زمانے کے تمام بنی آدم ہے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ پھر تو اعمال میں اور اضافہ ہونا چاہیے، لہٰذا جب ان کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے وحی کا ذکر کرتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ملک الموت سے بات کروں اور پوچھوں کہ کب تک میری زندگی باقی ہے۔ فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر اٹھایا اور انہیں لے کر آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو ان کی ملک الموت سے ملاقات ہو گئی جو نیچے اتر رہے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دوست فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا تو عزرائیل علیہ السلام نے پوچھا، حضرت ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ فرشتے نے جواب دیا کہ وہ میری پشت پر ہے۔ اس پر ملک الموت نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ واہ، تعجب ہے، مجھے پروردگار کی طرف سے کہہ کر بھیجا گیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لو، تو میں نے سوچا کہ وہ تو زمین پر ہیں، ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں؟ ابھی اسی سوچ و بچار میں تھا اور زمین پر اتر رہا تھا کہ تم انہیں لے کر چوتھے آسمان پر آ گئے۔ پھر ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ قصص الانبیاء ابن کثیر۔ ابن ابی حاتم نے بھی اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں اس حدیث کو ذکر کرتے ہوئے یہ اضافہ کیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرشتے سے کہا، ملک الموت سے میرے بارے میں سوال کرو کہ میری عمر
کتنی باقی رہ گئی ہے، جبکہ حضرت ادریس علیہ السلام فرشتے کے ساتھ ہی تھے۔ فرشتے کے سوال پر ملک الموت نے کہا، جب تک میں انہیں دیکھ نہ لوں اس وقت تک کچھ نہیں بتا سکتا۔ پھر ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھ لیا تو فرشتے سے کہا کہ آپ مجھ سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جس کی زندگی پلک جھپکنے سے زیادہ نہیں رہی۔ پھر فرشتے نے پر کے نیچے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی وفات ہو چکی تھی۔ جنت اور دوزخ کی سیر روضۃ الاصفیاء کے مصنف تحریر کرتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت میں مصروف رہتے تھے اور فرشتوں میں نہایت محبت اور عقیدت و احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ فرشتے ان کے پاس آتے اور ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کی صحبت میں حاضر رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں اور روح قبض کرنے کی خدمت پر مامور ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ۔ اس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ دیکھوں۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی۔ وہ دوزخ دیکھ کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کے مناظر دیکھتے رہے۔ آخر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ اب واپس تشریف لے چلیے، مگر حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ جب تک جنت و دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس فرشتے کو پوری صورتحال بتائی۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب جنت میں آ گیا ہوں، چونکہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے، یعنی ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ حضرت کعب احبار کی روایت ہے کہ فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ کیا کہ اچھا، آپ چھٹے آسمان پر رہیے اور فرشتوں کے ساتھ عبادت کیجیے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام چھٹے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ واللہ عالم۔ اس سلسلے میں متفق علیہ کی حدیث بھی موجود ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔